یا قوم کی نمائندگی کا جذبہ ہو. ہماری پہچان کیا ہے؟ ہمارے جوانوں کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ کہاں جا رہی ہماری نوجوان نسل؟ کبھی ہم نے اس کے بارے میں غور کیا اور کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہمارے وہ اسلاف جنہوں نے نوجوانی میں اپنی زندگی گزاری، ان کے تعلیمی کارنامے، ان کے اخلاقی کارنامے، ان کے اندر قیادت کی صلاحیت کس حد تک موجود تھی، اور انہوں نے اسلام کی نمائندگی اور ملک کی نمائندگی کس طریقے سے اپنی جوانی کے ذریعے انہوں نے پیش فرمائی. شاید آج کا جوان اپنی قدر و قیمت کو نہیں جانتا، شاید آج کا جوان اپنے مقام کو نہیں جانتا، وہ جانتا ہی نہیں کہ اس کے پاس جو جوانی اللہ نے عطا فرمائی ہے اس جوانی کی قدر و قیمت کیا ہے، اس جوانی کا مقام کیا ہے، اور اس جوانی کو اسے کس راہ کے اندر خرچ کرنا چاہیے. میں صرف ایک حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں جس سے آپ محسوس کر سکیں گے کہ روز اول سے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن کو لے کر اور پوری دنیا کے اندر اسلام کے حسین چہرے کو پیش کرنے کے اندر جن لوگوں نے کلیدی رول پلے کیا ہے وہ کون لوگ تھے. تو آئیے میں حضور کی ایک حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ جوانوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس لیے کہ جب میں نے لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو بوڑھوں نے میری دعوت ٹھکرا دی، جوانوں نے میری دعوت قبول فرما لی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جوان کی سائیکولوجی کو پیش کرتے ہیں کہ جوان نرم دل ہوا کرتا ہے. آپ اندازہ لگائیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے والوں میں صدیق اکبر کی زندگی دیکھیں، 37 سال کی عمر ہے. فاروق اعظم کی زندگی دیکھیں، ان کی بھی عمر کم نظر آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور مولا علی کا تو کہنا کیا، سب سے چھوٹے ہیں لیکن مشن مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں ساتھ دینے کے لیے وہ آمادہ ہوتے ہیں. آپ ذرا سوچو، وہ اسلام جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ سے لے کر کے نکلے، اس اسلام کی آبیاری کے اندر جوانوں نے اپنی جوانی قربان کی ہے. انہوں نے اس راستے پر قدم بڑھایا جس راستے پر چلنے کے بعد جوانی کا مقام بھی لوگوں کے سامنے آشنا ہو جائے، اور جوان جس مقام کے لیے اور جس عظمت کو حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس طریقے سے عمل کر کے دنیا کو بتایا. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ نجاشی کے دربار کے اندر اسلام کو ریپریزنٹ کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، حضرت جعفر طیار تھے جو ایک نوجوان تھے. اور حضور کا آخری عمل رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ دیکھیں کہ جنگ کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے ہاتھ میں کمان سونپی تھی وہ کوئی اور نہیں تھا، 17 سالہ جوان حضرت اسامہ ابن زید تھے. آپ ذرا سوچو، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، جس میں ایک بہت بڑی تعداد بلکہ 80% تعداد نوجوانوں کی ہے. اس لیے میں نے بھی محسوس کیا کہ آج کا اگر ہمارا نوجوان بیدار ہو جائے تو ہماری پیشانی پر جو زوال کا کلنک لگا ہوا ہے اور بدنما داغ جو لگا ہوا ہے اسے دھونے کی ہمارا جوان آج کے دور میں صلاحیت رکھتا ہے. کسی قوم کا نوجوان اگر سنور جاتا ہے تو وہ قوم سنور جاتی ہے، اور کسی قوم کا ایک نوجوان بگڑ جائے تو پوری قوم بگڑ جاتی ہے. مجھے ایک بزرگ کی دعا یاد آتی ہے جو عرفات کے میدان میں گئے تب بھی ایک ہی دعا کرتے تھے،
اے اللہ میرے شہر والوں کو سلامت رکھنا، انہیں اچھا رکھنا۔ مینا میں بھی ایک ہی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میرے شہر والوں کو اچھا رکھنا۔ اسی طریقے سے مزدلفہ میں بھی یہی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میرے شہر والوں کو اچھا رکھنا۔ کسی نے پوچھ لیا آپ آئے حج کے لیے، نہ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں نہ اپنے گھر والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ تو اپنے شہر والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچو اور اس دعا کی طرف توجہ کو مبذول کرو، اور اس کے بعد معاشرے کا بسنے والا ہر نوجوان اور ہر ذمہ دار اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے۔ اس بزرگ سے پوچھا گیا ذرا یہ تو بتائیے کہ نہ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں نہ گھر والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، شہر والوں کے لیے دعا کیوں کر رہے ہیں؟ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں میرے ہی تو شہر کے اندر میرے بچے بھی رہتے ہیں، میرے رشتہ دار بھی رہتے ہیں، میرے خاندان کے لوگ بھی رہتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں۔ اگر میں نے شہر والوں کے لیے دعا کی تو کیا غلط کی؟ اس لیے کہ شہر کا ایک بچہ بھی صحیح رہا، شہر کے لوگ اگر صحیح رہے تو ہمارے بچے بھی صحیح رہیں گے، اور شہر کا ایک بچہ بگڑ گیا تو ڈر لگتا ہے کہ اس کی صحبت سے ہمارا بچہ بھی بگڑ نہ جائے۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر محلے کے اندر ایک بچہ بگڑ جاتا ہے تو نہ جانے کتنوں کو نشے کا عادی بنا دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا ایک نوجوان اگر زنا کے اڈے کا عادی بن گیا تو نہ جانے کتنوں کو اس زنا کے اڈے تک لے جاتا ہے۔ ایک شراب کے نشے میں دھت ہونے کی عادت بنا لیا تو نہ جانے کتنوں اس کو شراب کا رسیہ بنا دیتا ہے۔ اے نوجوانوں، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں اب یہ ساری چیزوں کو بند کرو۔ رسول رحمت تمہاری طرف ٹک ٹکی باندھ کر اس انداز سے تصور میں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ میرے نوجوان امتی آج اسلام سے دور بھاگ چکے ہیں، کاش کہ پلٹ کر میرے دامن میں پناہ لے لیں اور میرے پیغام کو لبیک کہتے ہوئے اپنے سینے میں بسا لیں، تو امت مسلمہ پر جو داغ لگا ہوا ہے یہ ہماری نوجوان نسل اس داغ کو انشاءاللہ مٹانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ میری قوم کے نوجوانوں، تمہاری جوانی بڑی قیمتی ہے، تمہارا مقام بڑا عرف و اعلیٰ ہے۔ اللہ عز و جل نے جوانوں کو بڑا مقام دیا ہے۔ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کی اہمیت بتائی ہے۔ آپ جانتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک قول میں نے ایک تغرے پر پڑھا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو ایٹم بم کی ضرورت نہیں، اس قوم کے نوجوانوں کو آوارہ بنا دو، وہ قوم خود بخود تباہ ہو جائے گی۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے نوجوان، میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سارے نوجوان مسجدوں سے دور ہیں، علماء سے دور ہیں، دینی تعلیم سے دور ہیں، درس گاہوں سے دور ہیں، سوشل ایکٹیویٹی سے دور ہیں، خلق خدا کی خدمت سے دور ہیں، معاشی اعتبار سے پسماندگی کے شکار ہیں، اور بہت سارے تو ایسے نوجوان ہیں جو آج بھی اپنی ماں کو برتن منجواتے ہوئے وہ کام کرواتے ہیں اور خود بیٹھ کر کے سگریٹ پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، اور انہیں اس چیز کا احساس تک نہیں ہوتا کہ میری ماں ہمارے لیے کیا کر رہی ہے، اور وہ اپنی جوانی کو برباد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ذرا سوچو، ذرا اندازہ لگاؤ، جہاں علم کی طرف پیش رفت کرنا ہے وہاں صرف علم ہی حاصل نہیں کرنا، علم کی طرف قدم ہی نہیں بڑھانا، بلکہ قرآن کی اس آیت پر عمل کرنا ہے فاستبقوا الخیرات، بھلائی کے معاملے میں دنیا سے آگے نکل جاؤ، ایجوکیشن کے اندر دنیا سے آگے نکل جاؤ، اس لیے کہ تمہارا تعلق رب سے جڑا ہوا ہے۔ اگر تم نے علم کی طرف پیش قدمی کی، علم کی طرف تم نے قدم بڑھایا، اور پھر چند دنوں علم کا سفر طے کرنے کے بعد اگر اپنے مقصد کو تم نے فراموش کر دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمہارا سفر تمہیں منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتا۔ کیا یہ بات سچ نہیں کہ ہمارے بہت سارے نوجوان کالج کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد لڑکیوں کے چکر میں پھنس جاتے ہیں، ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں،
عیاشیوں کے اڈوں پہ چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کے ماں باپ کا خواب اور ان کا اپنا خواب چکنا چور ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس لیے بہت سارے نوجوان میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جن کا ڈریم تھا وہ IAS بنے, جن کا ڈریم تھا وہ ڈاکٹر بنے, جن کا ڈریم تھا وہ ریسرچ اسکالر بنے, جن کا ڈریم تھا وہ اچھا عالم دین بنے, لیکن ان کی غلط صحبتوں کی بنیاد پر اور ان کی غلط روش کی بنیاد پر ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا, اور پھر وہ ایسے بکھرے کہ دنیا سے آج اتنے پیچھے ہو گئے کہ ان کے ساتھی جنہوں نے مقصد کو پرائرٹی دی وہ آج ان کے سامنے بہت ترقی کی طرف گامزن نظر آتے ہیں, اور ان کا شمار پسماندہ لوگوں کے اندر ہوتا ہے, اور ان کا شمار اور ان کی پوزیشن, ان کا نام و نشان کہیں لیتا ہوا کوئی دنیا کا انسان نظر نہیں آتا. اگر آپ بیدار ہو گئے, اگر نوجوان بیدار ہو گیا, اپنے محلوں کے اندر, اپنے علاقوں کے اندر, اپنے اسکول کے اندر, اپنے کالج کے اندر, اپنی یونیورسٹی کے اندر وہ صرف یہ نہ سوچے کہ مجھے پاس ہونا ہے, مجھے ڈگری حاصل کرنی ہے, وہ ہمیشہ یہ سوچے مجھے ٹاپر بننا ہے, مجھے ملک کی خدمت کرنی ہے, مجھے انسانوں کی خدمت کرنی ہے, مجھے دنیا کے اندر اسلام کا نام بھی روشن کرنا ہے, ماں باپ کا نام بھی روشن کرنا ہے. میں دنیا کے اندر اپنے مقصد کو بھول نہیں سکتا, اور محنت و مشقت کرے. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہمارا وہ ماضی جو 700 سال پہلے تھا پھر وہ ماضی پلٹ کر کے آ سکتا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, کیوں لوگ آپ کا استحسان کرتے ہیں؟ بہت سارے وہ لوگ جو ڈرگس کے سپلائر ہیں ایسے نوجوانوں کو تلاش کرتے ہیں جو ڈرگ سپلائی کریں. وہ سپلائر کیسے بن جاتے ہیں, وہ نشے کے عادی کیسے بن جاتے ہیں؟ چند ٹکوں کی لالچ میں, جہالت کی وجہ سے, اچھے ماحول کے نہ ہونے کی وجہ سے, اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کے شوق کی وجہ سے اور اللہ کے خوف سے عاری ہونے کی وجہ سے, آخرت کے ڈر سے بے باک ہونے کی وجہ سے, بے نیاز ہونے کی وجہ سے ان کا قدم پھسل جاتا ہے اور لوگ ان کا استحصال کرتے ہیں. نتیجتاً ڈرگ کا جو سپلائر ہوتا ہے, ڈرگ بیچنے والا, وہ تو پکڑا جاتا ہے, لیکن ڈرگ کا جو اصل ڈیلر ہے وہ تو عیش قدوں کے اندر اپنی زندگی گزارتا نظر آتا ہے. کیوں یہ سارے کام ہوتے ہیں؟ جہالت کی وجہ سے. بد اخلاق ہونے کی وجہ سے. آج میں آپ کو چند ضروری باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا, اور صرف مرض نہیں بتاؤں گا بلکہ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مرض کا علاج بھی بتانے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا, تاکہ آج جب یہاں سے اٹھیں آپ تو ایک نئے جذبے کے ساتھ اٹھیں. اس لیے کہ کسی قوم کا نوجوان جب بیدار ہو جاتا ہے تو اس قوم میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے اور اس قوم کی تقدیر سنور جاتی ہے. آئیے سب سے پہلے دو عظیم خطابات آپ نے ایجوکیشن کے سلسلے میں سنے. میں اسی ایجوکیشن کے حوالے سے ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں, لیکن اس بات کو پیش کرنے سے پہلے میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں خانقاہ ماررہ کے اس عظیم سپوت کو جس نے یہ عظیم نعرہ عطا فرمایا, آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے. اس نعرے میں جاذبیت بھی ہے, اس نعرے میں پیغام بھی ہے, اور اس نعرے میں درس بھی ہے. اگر ہم اپنی عیاشی کو چھوڑ کر آدھی روٹی کھا کر اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کریں تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہمارے معاشرے میں کوئی جاہل نہیں رہ سکتا. آئیے میں آپ کو بتاؤں, کل رئیس المفسرین نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ میں تو آج تک اپنے آپ کو طالب علم ہی محسوس کرتا ہوں, اور اس کے بعد انہوں نے ایک حدیث کوٹ کی.
کہ گہوارے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اب آئیے اس فرمان پر عمل کس طریقے سے ہمارے اسلاف نے کیا، خاص طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد خاص حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ جذبہ آپ کے اندر ہے جو بات میں بھی عرض کرنے جا رہا ہوں؟ اس واقعے کی روشنی میں اپنی کیفیت کو محسوس کریں اور اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ بستر مرگ پر ہیں، اب روح نکلے گی تب روح نکلے گی، ایک عجیب کیفیت سے دوچار ہیں۔ ایسی سچویشن میں ان کے ہم عصر ایک عالم تشریف لائے، بیمار مزاج پرسش کے لیے آئے، عیادت کے لیے آئے، پوچھا ابو یوسف کیسے ہو؟ انہوں نے کہا الحمدللہ، اور اس کے بعد سچویشن یہ ہے کہ بس سکرات جیسی پوزیشن کہ اب روح نکلے گی تب روح نکلے گی، لیکن ایسی سچویشن میں امام ابو یوسف اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور آنے والے اس عالم سے پوچھتے ہیں کہ ذرا یہ بتائیے کہ رمی جمار سواری پر افضل ہے یا پیدل افضل ہے؟ وہ عالم فرماتے ہیں ابو یوسف تمہاری طبیعت مذاکرے کی نہیں ہے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں آپ کی بات تو صحیح ہے، لیکن میرے نبی نے کہا ہے کہ قبر کی گود تک پہنچتے پہنچتے علم حاصل کرتے رہو، تو ابھی میں قبر کے اندر نہیں پہنچا ہوں، سوچتا ہوں کہ کچھ علم حاصل کر کے قبر تک پہنچوں تاکہ میرے نبی کے ارشاد پر عمل ہو جائے۔ آج توانائی کے باوجود، وقت ہونے کے باوجود، سورسز آف ایجوکیشن ہونے کے باوجود، آج ہماری نوجوان نسل تعلیم کی طرف نہیں بڑھ رہی۔ ہمارے ملک کی پوزیشن آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر اس وقت دنیا کی نمائندگی کرنے والی پوزیشن ہے۔ 100 کے رینج کے اندر ہندوستان کی 5 بڑی یونیورسٹی کا نام آتا ہے۔ مجھ سے آج میڈیا والوں نے ایک کوشچن کیا، اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ مسلمان کی مالی پوزیشن اتنی اچھی نہیں کہ ہائر ایجوکیشن حاصل کر سکے، تو کیسے وہ جائے گا؟ میں نے کہا یاد رکھیے، اللہ نے کوئی کام اور کوئی ذمہ داری ایسی نہیں دی جو بندہ پورا نہ کر سکتا ہو۔ آپ اپنے تعیشات کی چیزوں کو کم کر دیں اور اپنا پورا پیسہ اپنے بچے کی تعلیم پر لگائیں، تو آج بھی ہمارے پاس ایسے سورسز ہیں کہ آج بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنا مقام بنا سکتا ہے۔ میں بہت سارے ایسے بچوں کو جانتا ہوں جو اسٹریٹ لائٹ کے اندر بیٹھ کر جنہوں نے ایجوکیشن حاصل کیا اور اس کے بعد آج IPS IAS آفیسر بن کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے علماء کو ہم نے دیکھا جنہوں نے ایک ایک وقت کا کھانا کھا کر علم حاصل کیا، چٹائی پر سوئے، پتھر کو تکیہ بنایا اور اس کے بعد علم حاصل کر کے دنیا کو انہوں نے فائدہ پہنچایا۔ مجھے یاد آ رہا ہے حضرت امام مالک کا ایک قول کہ حضرت امام مالک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ رات کے وقت کتاب لکھ رہے تھے، کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، گنودگی طاری ہوئی، پانی چہرے پر چھڑکا اور اس کتاب کو ہٹا کر دوسری کتاب لے لی، پھر گنودگی طاری ہوئی، پانی چہرے پر چھڑکا، اس کتاب کو کنارے کیا، دوسرے سبجیکٹ کی کتاب لے لی۔ شاگرد نے پوچھا حضور جب اتنی نیند آ رہی ہے تو تھوڑا سو جائیں نا۔ جواب سنیے، بڑا آسان لگتا ہے ان علماء کو آپ کو دیکھنا اور سننا اور درس گاہوں کے اندر ان کا درس دینا، آپ کو لگتا ہے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن سنو، امام مالک نے جواب دیا تم مجھے سونے کے لیے کہہ رہے ہو؟ قوم تو اس لیے مزے سے سو رہی ہے کہ ہم ان کی رہنمائی کریں گے، اگر ہم نے ان کی رہنمائی کے لیے علم اور مطالعہ نہیں کیا تو کل صبح ان کے مسئلے کا جواب کون دے گا؟
یہ قربانیاں ہیں. آپ ذرا سوچو، آج مسجدوں کے اندر پورا قرآن سنانے والے حافظ قرآن ان کو پورا قرآن سنا دیتے ہیں جو الف با تا سا نہیں جانتے. کبھی آپ نے سوچا ان بچوں نے قرآن یاد کرنے کے اندر کتنی قربانیاں پیش کی؟ کبھی آپ کو حج کے لیے جانا ہو اور حج کے ارکان و مسائل کے سلسلے میں عدم واقفیت کی بنیاد پر لاکھوں روپے کے خرچ کرنے کے باوجود ایک معمولی سی غلطی کی بنیاد پر آپ حج کے فرض سے سبکدوش نہیں ہو سکتے اور آپ کا حج کمپلیٹ نہیں ہوگا. کون رہنمائی کرتا ہے؟ یہ علماء رہنمائی کرتے ہیں. لیکن سوچ بگاڑ دی گئی، مینٹلیٹی بگاڑ دی گئی، فکر کے اوپر یلغار آئی، اور آج کا پیدائشی مسلمان علماء پر کرٹیسائز کر رہا ہے، علماء کے لیے بدگوئی کر رہا ہے. ارے سنو، کسی قبرستان کے اندر اگر کوئی جا کر فاتحہ پڑھے، مغفرت کی دعا کرے، کانفیڈینشلی نہیں کہا جا سکتا کہ جس کے لیے مغفرت کی دعا کی گئی ہے اس کی مغفرت ہو جائے گی. قبرستان میں جا کر ایک آرڈینری انسان اگر جا کر کے دعا کرے، کانفیڈینشلی نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی. لیکن حضور فرماتے ہیں کسی قبرستان کے قریب سے اگر کوئی عالم دین گزر جائے تو اللہ 40 روز تک کے لیے قبر والوں پر سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے. تم ان کی ناقدری کر رہے ہو، تم سازشوں کے شکار ہو رہے ہو، نائبین رسول کا مذاق اڑا رہے ہو، اس لیے کہ تم علم نہیں جان، تمہارے پاس علم نہیں. تو آج ضرورت ہے دینی ایجوکیشن کی طرف بھی بڑھو اور دنیاوی ایجوکیشن کی طرف بھی بڑھو. لیکن یہاں یہ میں بات عرض کر دوں، یہ نہیں کہ ہماری قوم صرف دنیاوی ایجوکیشن کے اندر افلاس کی شکار ہے، بلکہ ہماری قوم دنیاوی ایجوکیشن اور دینی ایجوکیشن دونوں ایجوکیشن میں مفلس ہے. مفلس کچھ نہیں جانتی ہماری قوم. تو آپ علم کے لیے تیار ہو جائیں، آپ علم کے لیے کمر کس لیں، اور کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. صحابہ کی زندگی دیکھو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ نے علم حاصل کیا 60 65 70 سال کی عمر کے اندر. کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. اور میں نے ہندوستان کے اخبار کے اندر آج سے کم و بیش 10 سال پہلے بہار کے ایک واقعے کو میں نے پڑھا تھا کہ ایک درخت کے نیچے 90 سال کا ایک بوڑھا وہ ہندی لکھنا سیکھ رہا تھا. آج بہت سارے مسلمانوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. بہت سارے مسلمان قرآن سیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں، دین سیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں، اور دنیا سیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں. تو پہلا اسٹیپ ایجوکیشن کی طرف آپ کو قدم بڑھانا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو علم کے لیے قدم بڑھاتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو آج کے بعد کوئی بھی نوجوان اپنے آپ کو جہالت کی وادی کے اندر نہ رکھے، ورنہ کل کون تمہیں اغوا کر کے تم سے غلط کام کروا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈلوا دے، تمہیں اس کا ہوش بھی نہیں ہوگا. اس کے علم حاصل کرو. اب اس کے بعد کوئی بھی نوجوان بے روزگار نہ رہے، مفت خور نہ رہے. جو بھی جائز کمائی کا ذریعہ اسے ملے وہ اس جائز کمائی کی طرف قدم بڑھائے. ناجائز قطعی طور پر نہیں. 2000 والا موبائل استعمال کرنے کو ملے کوئی پرابلم نہیں، لیکن حرام کی کمائی کے ذریعے
کوئی بھی آئی فون استعمال کرنے کا شوق اپنے اندر پیدا نہ کرے، کمائے تو حلال۔ اب آئیے میں تھوڑا سا حلال روزی کی طرف آپ کو بتاؤں، اور یہ پیغام صرف نوجوانوں کے لیے نہیں، حلال روزی سے متعلق ہر اس کاروباری کے لیے ہے جو تجارت کے اندر اپنی قسمت آزمائی کر رہا ہے۔ آئیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ اچھا یہاں یہ بھی بتا دوں کہ بہت ساری جماعتیں ایسی بھی ہیں جو 4 مہینے کے لیے لے کر نکل جاتی ہیں، کاروبار چھوڑو، ایجوکیشن چھوڑو، اور میرا مولا کیا فرماتا ہے؟ کس دن کے لیے فرماتا ہے؟ جمعہ، سید الایام، سید الایام۔ اللہ فرماتا ہے اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، نکال دیا مسجد سے باہر اللہ نے کہ جب تم جمعہ کی نماز ادا کر لو زمین پر پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی تلاش کرو۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ مسجد میں بیٹھ کر جوانی کے اندر اوراد و وظائف کریں، اسلام یہ چاہتا ہے یا تو علم حاصل کرو، محنت و مشقت کرو، اور عبادت کی عمر تو ہے ہی، اور حلال روزی کمانا یہ کوئی کم عبادت نہیں ہے۔ اللہ مسجد سے نکال رہا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا ایک واقعہ۔ آپ مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے، آپ نے ایک جوان کو دیکھا بیٹھا ہوا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے۔ آپ نے اس نوجوان سے پوچھا تو کوئی کام نہیں کر رہا ہے، کیوں ادھر بیٹھا ہوا ہے؟ کہ بس اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ کیا کوئی کاروبار یا کوئی کام کاج وغیرہ نہیں ہے؟ تو جوان نے جواب میں کہا اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ مجھے محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اٹھایا اور فرمایا تیری ضرورت تیری کمائی سے پوری ہو جاتی ہے بیٹی، انکم تیری اتنی ہے کہ جس سے تیری ضرورت پوری ہو جاتی ہے، لیکن ایک جوان کا اس طرح سے مسجد میں بیٹھنا مناسب نہیں۔ جا کما اور تیری کمائی سے دوسروں کو فائدہ پہنچا۔ یہ بھی ایک کام ہے۔ آپ کیپیبل ہو، خاندان کھانے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن کوئی جوان علم کی طرف، سوشل ایکٹیویٹیز کی طرف، دوسروں کی مدد کی طرف، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسروں کو فائدہ پہنچانے سے غفلت کا شکار نہ ہو۔ آئیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرمائیں۔ ہم نے سمجھا ہے نماز ہی فرض ہے، ہم نے سمجھا ہے روزہ ہی فرض ہے، ہم نے سمجھا ہے حج ہی فرض ہے، ہم نے سمجھا ہے زکوٰۃ ہی فرض ہے، لیکن قربان جائیے رسول اعظم کے انتخاب پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلال روزی حاصل کرنا فرض کے بعد ایک خاص فرض ہے۔ یہ فرض ہے حلال روزی حاصل کرنا۔ تو جب بھی کمانے کے لیے نکلو حلال روزی کمانے کے لیے نکلو، حرام کی طرف کبھی توجہ مت دینا۔ اور اب جو میں حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں رزق حلال سے متعلق، آپ اسے سماعت کریں گے تو کبھی بھی حرام کی طرف انشاءاللہ قدم نہیں بڑھائیں گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مال و دولت حلال طریقے سے اس لیے کمائے، ریزن بھی بتایا حضور نے، کمانے کا ریزن بھی حضور نے بتایا، جو مال و دولت
حلال طریقے سے اس لیے کمائے کہ بھیک مانگنے سے بچے، اور اس لیے کمائے کہ اپنے اہل و عیال کو خوش رکھے اور اپنے پڑوسی پر مہربانی کرے، وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہو۔ حلال کما رہا ہے تاکہ ہمارا بچہ بھیک مانگنے سے بچے اور پڑوسی کی بھی مدد کرے۔ تو مرنا تو برحق ہے، ملاقات تو اللہ سے ہوگی، لیکن قربان جائیے اس حلال کمانے والے کی عظمت پر کہ جب رب سے اس کی ملاقات ہوگی تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کیوں زبان سے گالی نکل رہی ہے؟ آج کیوں زبان سے بکواس ہو رہی ہے؟ آج کیوں زبان سے بےہودہ باتیں نکل رہی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے حلق کے نیچے اترنے والا لقمہ حلال کا نہیں رہ گیا؟ لیکن حضور فرماتے ہیں اگر کوئی حلال کھاتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص 40 دن تک حلال کھانا کھائے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو منور فرما دیتا ہے، اور اس کے دل سے زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنی زبان سے جو بولتا ہے وہ فضول باتیں نہیں ہوتی، حکمت کے چشمے جاری ہو جایا کرتے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو 2 باتیں ہوئی۔ نمبر 1، آج کا ہمارا نوجوان علم کی طرف پیش رفت کرے، علم حاصل کرنے کے لیے قدم بڑھائے۔ دوسرا میرا پیغام یہ ہے کہ حلال روزی کی طرف قدم بڑھائے، اور یہ بات سن لے کہ اللہ عز و جل رزق کا ذمہ لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ آیے کریمہ سنائی گئی صحابہ کرام کو کہ نماز جمعہ ادا کر کے اللہ کی زمین پر پھیل جاؤ اور فضل تلاش کرو، تو ایک صحابی جمعہ کی نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکلتے اور کہتے مولا، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے مولا تو نے کہا نماز پڑھ کر کے زمین پر پھیل جاؤ اور فضل تلاش کرو، میں نماز پڑھ چکا، اب زمین پر نکل رہا ہوں تیرا فضل تلاش کرنے، اور ظاہر سی بات ہے کوئی چیز ملنے والی ہوگی تبھی تو نے تلاش کرنے کا حکم دیا، میں تلاش کرنے نکل رہا ہوں تو عطا فرما دینا۔ اس صحابی کو میرے کریم نے ان کے گمان کی وجہ سے اور عمل کی وجہ سے اتنا عطا فرمایا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ محنت کرو، قدم بڑھاؤ، روزی کے لیے نکلو، اس کا وعدہ ہے وہ عطا کرے گا، مفت خور نہ بنو۔ تیسری چیز، وقت کی قدر کرو۔ میں اپنے یوتھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی تک کی زندگی کے حوالے سے نہیں، ایک دن کے حوالے سے ٹھنڈے دماغ سے رات کو سو کر سوچنا آج کا دن کس کام میں آپ نے خرچ کیا، کتنا وقت صحیح طور پر استعمال ہوا اور کتنا وقت آپ نے ضائع کیا۔ تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا ضمیر خود آپ کو ملامت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اب وقت کتنا قیمتی ہے، وقت کی کتنی قدر کرنی چاہیے، اسے بھی سماعت فرما لیں۔ جتنی بھی نمازیں اللہ نے فرض فرمائی اس کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کے ساتھ 6:50 پر اگر طلوع ہے اور آپ 6:51 پر اگر فجر کی نماز ادا کرتے ہیں تو وہ ادا نہیں ہوگی، وہ قضا ہی ہوگی۔ اگر آپ نے لاکھوں روپیہ خرچ کیا اور وقوف عرفہ کا جو وقت ہے
وہ بھی وقت ہے نا. آپ سوچیں کہ میں 11 کو جا کر 9 کو بہت بھیڑ رہتی ہے, میں جاؤں گا 11 کو جا کر کے آرام سے پورا دن وہاں رہوں گا تاکہ بھیڑ سے بچ جاؤں. آپ کا حج نہیں ہوگا. وقوف عرفہ کا جو وقت شریعت نے متعین کیا ہے, آپ اگر اس وقت سے تاخیر میں پہنچے یا پہلے پہنچے, آپ کے لاکھوں روپے کے خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. نادانوں رمضان میں نہیں دیکھتے افطار سحری سب کے لیے وقت. جو اسلام تمہیں وقت کے ساتھ اس طرح سے پابند بنا کے رکھتا ہو, تم اسی کے ماننے والے اپنے وقت کو ضائع کر رہے, وقت کو برباد کر رہے ہو, خرافات میں ختم کر رہے ہو, گیمز کے اندر ختم کر رہے ہو. کتنا ایجوکیشن ہے تمہارے پاس, کتنا سرمایہ ہے تمہارے پاس, کیا کام آج تک تم نے کر لیا کہ اپنا وقت تم ان چیزوں میں خرچ کر رہے ہو؟ وقت کی قدر کرو. میں وقت کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی اہمیت کیسے بتائی, سماعت فرمائیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر قیامت قائم ہو جائے, یعنی قائم ہو جائے, آنے والی بات نہیں فرمائی, قائم ہو جائے, ابھی حساب کتاب اسٹارٹ نہیں ہوا, بس قیامت قائم ہو. سرکار فرماتے اگر قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا چھوٹا سا پودا ہو, قیامت قائم ہو گئی, ہاتھ میں کھجور کا چھوٹا سا پودا ہے, اگر وہ اس بات کی استطاعت رکھتا ہو کہ حساب کے لیے کھڑا ہونے سے پہلے اسے لگا لے گا تو ضرور لگا لے. یعنی حساب شروع ہو اس سے پہلے اس کے پاس اتنا وقت ہے اور وہ استطاعت بھی رکھتا ہے کہ پودا لگا لے, تو وہ ٹائم بھی ضائع نہ کرو, اس ٹائم کو پودا لگانے میں خرچ کرو. یہ ہے وقت کی قدر. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولاد آدم پر ہر نیا آنے والا دن اسے مخاطب ہو کر کہتا ہے. جو دن نیا آتا ہے وہ ڈیلی دن کہتا ہے. ہم کہاں سنتے ہیں, لیکن حضور تو سب کی سنتے ہیں, سب کی پکار کو سنتے ہیں, سب کی باتوں کو سنتے ہیں. اور کیا کہنا, ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں میں اپنی ماں کے شکم میں تھا اور ماں کے شکم میں رہتے ہوئے لوہے محفوظ پر چلتے ہوئے قلم کی آواز کو سنتا تھا. یہ میرے آقا کی سماعت کا عالم ہے, اسی کو میرے امام کہتے ہیں. ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں, مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. تو سرکار تو سب کی سنتے. اب دن, یہ ڈے جو ڈیلی نکلتا ہے نا, وہ کیا کہتا ہے؟ وہ دن ہر آدمی سے کہتا ہے, لیکن آدمی کہاں سنتا ہے؟ دن کہتا ہے اے ابن آدم میں نئی مخلوق ہوں, یعنی ہر نیا دن ہمیں کہتا ہے میں نئی مخلوق ہوں, میں کل تمہارے عمل کی گواہی دوں گا, بس تم مجھ میں عمل خیر کرنا, میں کل تمہارے حق میں اس کی گواہی دوں گا. اگر میں گزر گیا, جو دن گزر جاتا ہے وہ دن کہہ رہا ہے اگر میں گزر گیا تو پھر تم مجھے کبھی بھی دیکھ نہیں سکو گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح کے کلمات رات بھی دہراتی ہے, یعنی ہر دن کہتا ہے کہ دن میں نیک عمل کر لو, اس لیے کہ آج کا دن چلا گیا تو پھر پلٹ کر نہیں آئے گا, اور جو دن میں تم نے اچھا کام کیا یہ دن کل بروز قیامت تمہارے حق میں گواہی دے گا. اور یہی رات بھی کہتی ہے. تو یہ نہ سمجھنا دن آتا ہے اور چلا جاتا ہے, یہ دن ہمارے اعمال کی گواہی بھی دیتا ہے. اچھا کرو گے اچھی گواہی, برا کرو گے تو بری گواہی, یہ دن اور رات دیتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کے وقت کی قدر کرو.
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آدمی وقت کی قدر کیوں نہیں کرتا؟ کیا وجہ ہے وقت کی قدردانی نہ کرنے کی؟ سب سے پہلی چیز ہے غفلت۔ وہ وقت کی اہمیت نہیں جانتا، اس لیے وقت کی قدر نہیں کرتا۔ لیکن وقت اس کی قدر ہر ایک کو کرنا ضروری ہے، اور اسی لیے قرآن نے غافلوں میں سے نہ ہونے کے بارے میں فرمایا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو، گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اور بلندی سے، کچھ کم آواز میں، صبح کو شام کو، اور غافلوں میں سے نہ ہونا، غافلوں میں سے نہ ہونا۔ تو غفلت کی چادر اتار کر پھینک دو، غفلت سے باہر نکل آؤ، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور یہاں کچھ دوست ہی ایسے ہوتے ہیں جو غافل ہوتے ہیں، اور ان غافل دوستوں کے ساتھ آدمی اپنا ٹائم اسپینڈ کرتا ہے۔ آؤ تھوڑا کیرم کھیل لیتے ہیں، آؤ تھوڑا یہ کر 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 لیتے ہیں۔ جائز جتنی تفریحات ہیں اس کے سلسلے میں اسلام نے نہیں روکا، لیکن تضیع اوقات سے اسلام نے روکا ہے، فضول چیزوں سے اسلام نے روکا ہے۔ اگر کوئی ایسا دوست ہے جس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اور جو تمہیں غفلت کا شکار کر دے، غافل بنا دے، تو کیا دوستی میں اس کی بات ماننی چاہیے؟ قربان جائیے میرے رب کی عظمت پر۔ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ قرآن کہتا ہے اور اس کا کہا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا، اور اس کا کام حد سے گزر گیا۔ ایسے لوگ جو غافل ہوتے ہیں وہ قرآن کے پیچھے نہیں چلتے، وہ شریعت کے پیچھے نہیں چلتے، وہ فائدے کو نہیں دیکھتے، بلکہ خواہش کے پیچھے پیچھے چل کر وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، حد کراس کر جاتے ہیں۔ قرآن نے کہا ان کی بات قطعی طور پر نہ ماننا۔ اور یہاں پر میں اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی دعا آپ کی سماعتوں کے حوالے نہ کروں تو مناسب نہ ہوگا۔ میں نے جب یہ دعا پڑھی تو ان کی سوچ پر قربان ہونے کو جی چاہا، اور اتنی اچھی سوچ ان کی کیوں نہ ہو، وہ تو یار غار مصطفیٰ تھے نا، وہ ثانیہ اثنین ہے نا۔ آپ اندازہ لگائیں، ان کی دعا کو ذرا سنیں تاکہ محسوس کر سکیں کہ کتنی عظیم دعا ہے ان کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے اللہم لا تدعنا فی غمرت ولا تاخذنا علی غرت ولا تجعلنا من الغافلین۔ اے اللہ ہمیں سختی میں نہ چھوڑ اور ہمیں غفلت کی حالت میں نہ پکڑ، اور ہمیں غافلوں میں نہ بنا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو لوگ غفلت کے شکار ہوتے ہیں وہ اللہ عز و جل کو پسند نہیں، اور مومن کو کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے یہاں پر ایک بڑی پیاری بات حضرت حسن بصری علیہ رحمت و رضوان کی یاد آتی ہے۔ کچھ لوگ اپنے کام میں ٹال مٹول کرتے ہیں، ارے یار سدھر جائیں گے نا، 50 کے بعد سدھر جائیں گے، پھر تو کام ہی کیا ہے، 60 کے بعد سدھر جائیں گے، یار ابھی تو جوانی کی زندگی ہے۔
ابھی کہاں یہ سب ریسٹرکشن اور یہ ساری چیزیں، ایجوکیشن اور یہ اور وہ، ابھی تو انجوائے کی لائف ہے اور آدمی ٹال مٹول کرتا ہے، اور اسی ٹال مٹول کے اندر میں بعد میں سدھر جاؤں گا، حج کر کے آگے سدھر جاؤں گا، یہ سارا ٹال مٹول۔ قربان جائیے اس پر حضرت حسن بصری علیہ رحمت و رضوان کے قول کی طرف۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ٹال مٹول سے بچو۔ غور سے سنیے گا، بڑی پتے کی بات ہے، بڑی پتے کی بات ہے، یہ دل میں بٹھا لو گے تو آج کے بعد ٹال مٹول کی عادت نکل جائے گی۔ فرماتے ہیں ٹال مٹول سے بچو، اس لیے کہ تمہارا تعلق آج سے ہے، کل سے نہیں، اس لیے کہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کل تم دیکھ سکو گے کہ نہیں دیکھ سکو گے، تو ٹال مٹول نہ کرو، آج ہی اپنا کام شروع کرو اور آج ہی سے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کرو۔ اگر کام کرنے کے وقت تک نہ پہنچ سکے اور اس سے پہلے روح پرواز کر گئی تو گھبرانے کی بات نہیں، راستے کی نیت آپ نے کر لی تھی، منزل تک پہنچانا میرے رب کے دست قدرت میں ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک حاجی اگر گھر سے نکلا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ کوئی حاجی گھر سے نکلا، احرام پہن کر نکلا یا نیت کر کے نکلا، ابھی مکہ نہیں پہنچا موت واقع ہو گئی، معلوم نہ تھا موت واقع ہو گئی، تو جانتے ہو جاتا، توجہ چاہوں گا، پہنچ جاتا، حج کرتا، ایک حج لکھا جاتا، لیکن نکلا اللہ کی راہ میں اور مر گیا، موت آ گئی، تو مولا ہر سال اس کے نام اعمال میں حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ بندے تم میری طرف آنے کا ارادہ تو کر لیا تھا، تم نے ٹال مٹول تو نہیں کی، تیرا کام جتنا تھا تو کر، باقی میرا کام میں کر دوں، تو ٹال مٹول نہ کرو، آج سے بدل جاؤ۔ یہاں سے جانے کے بعد اپنے ٹائم کے بارے میں احتساب کرو کہ کوئی بھی وقت تمہارا ضائع تم انشاءاللہ نہیں کرو گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہوں، ہمارا ٹائم ضائع کس وجہ سے ہوتا ہے؟ آلات جدیدہ کی وجہ سے، موبائل۔ آپ ذرا سوچو تو سے، ہم نے کوئی تحقیق کے میدان میں قدم نہیں بڑھایا، کوئی نئی چیز ہم نے کریٹ نہیں کی، زمانے میں ہم کتنے پیچھے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی اور ہمیں دے دیا گیم۔ اور ہمارے کچھ بچے پتہ نہیں کیا کیا گیم ہے، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے، سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے اس کے بارے میں۔ کون سا گیم ہے وہ کھیلتے؟ پب جی۔ ہمارے کچھ نوجوان پوری رات پب جی کھیلتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا گیم نکلی ہے، اب رمی اور یہ اور وہ سب چل رہا ہے، بس جلدی پیسے بناؤ۔ کیا کر رہے ہو؟ کس طرف جا رہے ہو؟ کیا تمہاری جوانی اسی لیے ہے؟ تو خبردار، ضرورت سے زیادہ آلات جدیدہ کا استعمال، یعنی تم موبائل کا، انٹرنیٹ کا استعمال ضرورت جتنا ہی کرو، ضرورت سے زائد اس کا استعمال قطعی طور پر نہ کرو، اس لیے کہ قیامت میں وقت کے بارے میں بھی اللہ عز و جل ہم سے سوال پوچھے گا۔ اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں، اللہ والوں کے نزدیک وقت کی کتنی اہمیت ہے، ذرا سنو اور اپنی زندگی کو سنوارو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ کون ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود؟ جلیل القدر صحابی۔ جب کوفہ والوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو سیدنا فاروق اعظم سے طلب کیا
اور کہا کہ ہمیں عبداللہ ابن مسعود دے دو. تو فاروق اعظم نے فرمایا میں تو اپنے یہاں ان کی ضرورت زیادہ محسوس کرتا ہوں لیکن اپنی ضرورت پر تمہاری ضرورت کو فوقیت دیتا ہوں, لے جاؤ عبداللہ ابن مسعود کو. اور پھر جب مولا علی کوفہ پہنچے تو یہی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں کہ کوفہ پہنچنے کے بعد انہوں نے اتنے علماء تیار کیے کہ صرف مولا علی کے استقبال کے لیے 4000 علماء کرام تشریف لے گئے. تو مولا علی نے فرمایا اے عبداللہ تو نے تو کوفہ کو علم سے بھر دیا ہے. یہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود, یہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود. اب ان کا قول, میں نے یہ عظمت اس کے لیے بتائی تاکہ ان کی قول کی اہمیت آپ کے سامنے آئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے مجھے کسی چیز پر اتنی شرمندگی نہیں ہوئی. ہوتی ہے نا کسی چیز پر شرمندگی, کوئی کام کر لیا, کوئی غلطی ہو گئی تو شرمندگی, لیکن ان کی سوچ دیکھیے. فرماتے مجھے کسی شے پر ایسی شرمندگی نہیں ہوئی جس طرح اس دن پر ہوگی جس دن کا سورج غروب ہوا اور میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا. یعنی سورج غروب ہو رہا ہے اور اس دن اگر میرے کام کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوا اور میں نے کوئی کام نہیں کیا تو مجھے سب سے زیادہ اس بات پر افسردگی ہوگی اور شرمندگی ہوگی کہ آج کا دن ایسے ہی گزر گیا اور میں نے کوئی کام نہیں کیا. آپ ذرا سوچو, یہ ان کے نزدیک وقت کی اہمیت ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے رات اور دن تجھ میں عمل کرتے ہیں تو ان میں کام کیا کر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بہت تفصیلی موضوع ہے اور اس پر مزید سیر حاصل گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن میں اب اس طرف جانے کی بجائے اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے تھوڑا سا آپ کو مایوسی سے نکالنے کی کوشش بھی کروں. آپ سوچیں گے آج تک تو ہم غفلت کے شکار ہیں. ایک بہت بڑا ہمارے اوپر اعتراض ہے, اور وہ اعتراض کیا ہے؟ اسلام جمود کی تعلیم دیتا ہے, تسبیح لو, مسجد میں کونے میں بیٹھ جاؤ, اللہ اللہ کرتے رہو. گزشتہ کئی سالوں سے مسلمانوں نے قوم کو کچھ نہیں دیا. یہ ایک آبجیکشن ہے. میں نے اس آبجیکشن کے جواب کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو میرے کریم نے کرم فرمایا کہ کیا یہ اعتراض جو ہے یہ صحیح ہے. تو میں ایک چیز آپ کے سامنے عرض کروں کہ اسلام نے تو تعلیم دی ہے بہت کچھ دینے کی, لیکن قرآن پر عمل نہ کرنے کی بنیاد پر مسلمانوں نے کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں اور اسے گرہ باندھ لینا, دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لینا. قرآن مقدس میں تقریباً 250 مقامات پر عمل کے لیے اللہ نے اتارا ہے. 250 مقامات پر. میں اس میں سے کئی آیتیں اس وقت انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں, لیکن میں صرف 2-3 آیتوں پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ قل, تم کہہ دو. کس سے کہہ دو؟ قوم سے کہہ دو. کس کی قوم سے؟ خود کی قوم سے. کیا کہو؟ یا قوم اعملوا علی مکانتکم, اے میری قوم اپنی اپنی جگہ پر کام کرو. اور میں صرف تم کو کام کے لیے نہیں کہہ رہا, انی عامل, میں خود بھی کام کر رہا ہوں. آپ ذرا سوچو, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا ان کی زندگی کا حسن یہ ہے کہ انہوں نے پہلے کیا کیا ہے اور کرنے کے بعد اپنی قوم کو کرنے کا حکم دیا ہے.
وہ کون سی چیز ہے جو حضور نے نہیں دی؟ لیکن آج امت مسلمہ کسی حد تک ناکارہ بن چکی، جد و جہد کی طرف قدم نہیں بڑھا رہی، تعیشات کی زندگی اور آرام پسندی کی زندگی میں لمحات گزار رہی ہے۔ اس سے باہر آ جاؤ اور آج اپنے اندر ایک احساس پیدا کرو، اپنے اندر ایک عزم پیدا کرو۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آج تک کیے ہوئے گناہوں کا احساس، اس کی شرمندگی، اس پر ندامت، یہ اپنے اندر فیل کرو، محسوس کرو کہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے۔ اور جب یہ فیلنگ ہوتی ہے، احساس ہو جاتا ہے کہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، تو جس کو یہ احساس ہوتا ہے، اس کی زندگی کا ایک واقعہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن، ایک گھر کے اندر تھوڑی سی نظر پڑ گئی اور اس گھر کے اندر کوئی عورت نہا رہی تھی، آپ نے فوراً نگاہ پھیر لی، لیکن احساس بیدار ہوا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ مجھ سے کیسی غلطی ہو گئی، یہ میں نے کیا دیکھ لیا۔ اس تصور کے ساتھ کہ میں حضور کو کیسے منہ دکھاؤں گا، اگر حضور کو پتہ چل گیا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے تو میں حضور کو کیسے منہ دکھاؤں گا۔ اس تصور نے ان کو بے چین کر دیا، اس تصور نے ان کو بے قرار کر دیا۔ وہ نکل گئے مدینے سے اور چلے گئے کسی پہاڑی پر۔ ہمیشہ نماز میں نظر آنے والے ثعلبہ جب سرکار کو نظر نہیں آتی اور کم و بیش 60 دن گزر گئے۔ ایک دن فاروق اعظم سے سرکار نے فرمایا، عمر کیا بات ہے، ثعلبہ نظر نہیں آ رہے؟ ہاں سرکار، کچھ دنوں سے وہ نظر نہیں آ رہے۔ سرکار نے فرمایا، عمر تم اور سلمان جاؤ اسے تلاش کر کے لاؤ۔ اب یہ دونوں جاتے ہیں تلاش کرنے کے لیے، گھر میں تو تھے نہیں، پہاڑیوں کی طرف بڑھے، کسی سے پوچھا تم نے ثعلبہ کو دیکھا ہے؟ کہا پتہ نہیں، دیکھا تو نہیں، لیکن کوئی بندہ ہے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی، پوری پوری رات روتا رہتا ہے۔ کہا وہی ثعلبہ ہوگا۔ گئے فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، دیکھا تو ثعلبہ موجود ہیں، آنسوؤں سے ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں، رو رہے ہیں۔ ثعلبہ تم یہاں پر؟ حضور نے تمہیں یاد کیا ہے، کیوں یہاں پر آئے؟ آخر تم نے شہر کیوں چھوڑ دیا؟ تو حضرت ثعلبہ جواب کے اندر عرض کرتے ہیں، ایک لغزش ہو گئی تھی، اور اس لغزش کے بعد میرے احساس نے مجھے بہت جھنجھوڑا کہ میں اب اس لغزش کے بعد حضور کو کیسے منہ دکھاؤں گا۔ کہا چلو حضور نے تمہیں بلایا ہے۔ کہا اچھا حضور کا حکم میں چلتا ہوں۔ جب چلنے لگے تو نماز کا وقت تھا مسجد نبی شریف میں، حضور مصلی امامت پر تھے، تو حضرت ثعلبہ کہتے تم لوگ آگے بڑھ جاؤ، مجھے پیچھے کی صف میں رہنے دو، پیچھے کی صف میں رہنے دو۔ وہ پیچھے کی صف میں رہے، حضور نے تلاوت فرمائی نماز کے اندر، غشی تاری ہوئی، بے ہوش ہو گئے۔ ثعلبہ کو اٹھا کر ان کے گھر پر پہنچایا گیا، 8 دن تک بیمار رہے، 8 روز تک بیمار۔ حضور نے پوچھا ثعلبہ کافی دنوں سے نہیں آ رہے، کیا بیمار ہو گئے، کیا ہوا، کیوں نہیں آ رہے؟ کیا حضور وہ علیل ہیں، لائے تو تھے لیکن تلاوت سننے کے بعد ان پر غشی تاری ہوئی اور بیمار ہوئے۔ سرکار فرماتے چلو ان کی عیادت کے لیے گئے، حضور عیادت کے لیے۔ یہ صحابی رسول کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر ہیں، کافی علیل ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثعلبہ کی گردن کو اپنی گود میں لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں ثعلبہ کیا محسوس کر رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں حضور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے جسم کو چونٹیاں کاٹ رہی ہیں، چونٹیاں کاٹ رہی ہیں۔ ثعلبہ کیا تمہاری تمنا ہے؟ بس حضور ایک ہی تمنا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، بس یہ انہوں نے کہا، اور رسول اعظم نے مزدہ جاں فضا سنا دیا، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، اور ان کی روح پرواز کر گئی۔
وصال فرما گئے. تجہیز و تکفین کا اہتمام ہوا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا. اب جب نماز جنازہ کے لیے نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے تھے. صحابہ نے پوچھا حضور کیا بات ہے؟ اس طرح تو کبھی چلتے ہم نے نہیں دیکھا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابیوں، ثعلبہ کی نماز جنازہ میں آسمان سے اتنے فرشتے اتر آئے ہیں کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے. یہ احساس ہے، یہ احساس ہے. پلٹ آؤ اپنے نبی کی طرف، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، توبہ کر لو. مصطفیٰ پیارے کیا دامن رحمت آج بھی ہمیں اپنے دامن میں لینے کے لیے تیار ہے. غفلت کی چادر اتار دو، ایکٹیو ہو جاؤ. ہر ان چیزوں سے بچو جو آپ کی صحت کو نقصان دے، آپ کے فیوچر کو تباہ کرے، آپ کی زندگی کو برباد کرے، آپ کی آخرت کو برباد کرے. مستعد ہو جاؤ. جوانوں اگر تم بیدار ہو گئے تو ہمارے حوالے سے جو پوری دنیا میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گی کہ غوث کا چاہنے والا، خواجہ کا چاہنے والا، امام احمد رضا کا چاہنے والا ایسا مسلمان ہوتا ہے کہ اس کی زندگی پر رشک آتا ہے. میں وعدہ لینا نہیں چاہوں گا، لیکن کیا مجھے آپ امید آپ سے کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ میں آپ سے امید کروں کہ انشاءاللہ العظیم اب آپ کی زندگی انشاءاللہ بدلیں گے. آپ نوجوانوں بیدار ہو جاؤ. تم حالات کا رخ موڑ سکتے ہو کردار کے ذریعے، ایجوکیشن کے ذریعے، فکر کے ذریعے، اکنومی کے ذریعے، سوشل ایکٹیویٹیز کے ذریعے تم دنیا میں اپنی شناخت بنا سکتے ہو، اپنی پہچان بنا سکتے ہو. جہاں کہیں